شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان نے کراچی سے شیئر کی ہے، اور ارسلان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی محلے کی ایک خوفناک کہانی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک میاں بیوی رہتے تھے، یعنی ہم لوگوں کی گلی میں۔ ان لوگوں نے ادھر آ کر ایک گھر رینٹ پہ لیا۔ اس سے پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے نہیں، لیکن پھر جب محلے داری میں آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے ہاں جب ہم لوگ آنے جانے لگے تو پتہ لگا کہ وہ لوگ پنجاب والی سائڈ سے آئے ہیں۔ اس کے خاوند کی کچھ نوکری وغیرہ نہیں تھی تو وہ کراچی میں کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو 4-5 ماہ ہی ہوئے تھے تو وہ لوگ کراچی میں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم لوگ کراچی میں شفٹ ہوئے تو میرے خاوند کو کام بھی مل گیا۔ اب اس کا خاوند کام پر جایا کرتا تھا۔ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ایک روز اس کے خاوند کی ڈیڈ باڈی آئی اس کے گھر۔ ساری گلی میں بھی کوہرام مچ گیا، اس لڑکی کا برا حال ہو گیا، ایون کہ اس کے سارے ریلیٹیو بھی آئے۔ خیر پتہ نہیں اس کے خاوند کے ساتھ کیا ہوا، جو بھی ہوا اس کی تو موت ہو گئی اب، لیکن اس کے گھر والے کہتے تھے کہ تم واپس ہمارے ساتھ پنجاب چلو، اب ادھر تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارے میکا بھی، تمہارا سسرال بھی پنجاب میں رہتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پنجاب واپس آؤں گی، لیکن تم لوگ ابھی واپس چلے جاؤ، میرے کچھ معاملات ہیں میرے خاوند کے کام کے سلسلے میں، ان سب کاموں کو نپٹا کر میں تم لوگوں کے پاس پنجاب آ جاؤں گی۔ ابھی یہی بات کرنی تھی، وہ سب کچھ عرصہ وہ لوگ رکے، اور پھر اس کے بعد 40ویں پر اس لڑکی کے خاوند کے 40ویں پر وہاں سے واپس چلے گئے اور اس کے انتظار میں چلے گئے۔ انہوں نے بہت ضد کی کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو یا تمہارے چھوٹے دیور کو تمہارے پاس چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی اور بس ضد تھی، یہ کہتی تھی کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ خیر وہ لوگ چلے گئے، اور اب جانے کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ اسے روز کال کرتے تھے، اس کے محلے والے، ہم بھی اس کے جو میکے والے تھے، سسرال والے تھے، یعنی وہ 40 روز ادھر رہے۔ اس کے اپنے یعنی جو ان کا داماد تھا، ان کا بیٹا تھا، اس کی فوتگی کے 40 دن انہوں نے ادھر گزارے۔ جو ہماری خواتین تھیں ان کی بھی ان سے سلام دعا ہوگی، تو جو اس لڑکی کی ساس تھی وہ اتفاقاً میری امی کا ہی فون نمبر لے گئی اور یہ کہنے لگیں کہ تم اس کا خیال رکھنا، کیونکہ ہمارا گھر آمنے سامنے تھا۔ ارسلان کہتے ہیں کہ میری امی کو اکثر اس لڑکی کی ساس کال کیا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ہم اس کو، یعنی وہ جو لڑکی تھی اس کا نام تھا لبنہ، اور اس کو اتنی کالز کرتے ہیں وہ ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتی، تو اکثر امی جا کر کہتی تھیں کہ تمہاری ساس تمہیں کال کری ہے، ان سے بات کرو۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم نے یہ بھی کام چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ ان کا آپسی مسئلہ ہے، ہمیں اس کام میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس لڑکی لبنہ کی جو حرکتیں تھیں وہ دن بدن بہت مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ روز ایک فیکٹری میں جاب کے لیے جایا کرتی تھی۔ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ تم واپس کیوں نہیں جا رہی، تو یہ کہتی تھی کہ میں نے واپس نہیں جانا، میں ادھر ہی رہوں گی۔ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد محلے کی کچھ عورتوں نے کہا کہ ہم تمہارے گھر ایک لڑکے کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، اکثر گرمیوں کی دوپہر کو وہ تمہارے صحن میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اکثر گرمی کی راتوں کو ہم تمہارے چھت پر بھی اس کو تمہارے ساتھ بیٹھے دیکھتے ہیں۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اگر کوئی ہے بھی صحیح تو محلے میں ایسی حرکتیں مت کرو، اس سے شادی کر لو۔ اس نے کہا یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، تم لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس آنٹی نے یہ بات کی، کچھ دنوں کے بعد اس آنٹی کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا اور وہ چھت پہ جانے کے قابل نہ رہیں، ایون کہ وہ اس کے گھر میں، یعنی لبنہ کے گھر میں تانکا جھانکی بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دو لوگوں نے اور بھی محلے کے لوگوں نے منع کیا، جن میں کچھ مرد حضرات تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہی کام ہوا۔ میری امی اس کو کچھ نہیں کہتی تھیں، وہ ہمیشہ اس کو اپنی بیٹی سمجھتی تھیں، اور وہ اس کو سمجھاتی تھیں کہ بیٹا تم اگر چاہتی ہو تو شادی کر لو، ورنہ تمہاری مرضی، جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، ہم کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے۔
وہ میری امی سے بہت پیار کرتی تھی، ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ مجھے آپ کی کسی بات کا برا نہیں لگتا۔ امی نے اس کو پھر سمجھایا کہ تم لبنہ بیٹی اس سے شادی کیوں نہیں کرتی، شادی کر لو، تم بالکل جوان ہو۔ تو اس لبنہ نے ایک سٹوری سنائی جو کہ سب کو حیران اور پریشان کر دے گی۔ اس نے بتایا جب میں اس گھر میں آئی تھی، ابھی اس گھر میں میرا پہلا دن تھا، تو رات کا ٹائم تھا، میں کسی کام کے لیے کچن میں جا رہی تھی، تو میں نے اچانک سے دیکھا اس گھر کے مین ڈور کے اوپر اندر کی طرف ایک لڑکا کھڑا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ گھر سارا لاک تھا، اوپر کا دروازہ بھی بند تھا، اتنی بڑی دیواریں پھلانگ کر کون بھلا اندر آ سکتا ہے؟ تو جب میں نے اس سے آگے جا کر پوچھا تو اس نے مجھے صاف لفظوں میں بتا دیا، میں ایک جن زادہ ہوں اور تم پر مر مٹا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات بہت چونکا دینے والی تھی۔ میں ایک دم سے حیران ہو کر پیچھے کی طرف گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ اچانک سے اتنی دور جانے کے بعد مجھے یہ لگا کہ جیسے میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ اب میری کلائی کو زور سے جکڑے ہوا ہے۔ جب میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ جن زیادہ اسی دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ میری کمر تک تھا، یعنی میں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس تھی اور وہ مین دروازے کے پاس تھا۔ یہ منظر اور زیادہ خوفناک تھا، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ میرے بازو کلائی کو پکڑا اور اپنے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ ادھر سے جانے کی غلطی تو تم کر ہی نہیں سکتی، میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا، میں برے طریقے سے تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے اپنے سے دور مت کرو۔ اس نے یہ ساری کہانی جب میری امی کو سنائی اور امی نے ہمیں بتائی تو ہم لوگوں کے ڈر کے مارے بری حالت ہو گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ جن زادہ جو کہ پہلے دن ہی اس گھر کے اندر موجود تھا، ایک پرانا پرسرار اسیب زدہ یہ گھر تھا جس کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم شہر سے باہر سے آئے تھے اور کسی نے بھی ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ جب ہمیں اس کے متعلق پتہ لگا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے خاوند نے ایک دن مجھے اس جن زادے کے ساتھ ایک ہمارے ہی گھر کے کمرے میں دیکھ لیا۔ جب وہ اونچا بولنے لگا تو وہ جن زادہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میرا خاوند یہ سمجھ چکا تھا کہ میں ایک جن کی زد میں آ چکی ہوں۔ وہ جن ہر روز رات کے ٹائم مجھے چھت پر بلا لیا کرتا تھا، مجھے میرے خاوند کے ساتھ رہنے نہیں دیتا تھا۔ میرا خاوند اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میں ایک جن کی قید میں آ چکی ہوں۔ اس جن نے باقاعدہ طور پر میرے خاوند سے یہ کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ وہ ایک مسلم جن تھا اور اس نے کہا کہ طلاق کے بعد میں اس سے شادی کروں گا۔ میرا خاوند اس چیز کو مانتا نہیں تھا اور اسی سوچ میں ایک دن ان کی ڈیڈ باڈی گھر آ گئی اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ کسی ٹینشن کا شکار تھے۔ اس جن نے یہ منع کیا تھا کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی زد میں تھی، اس کی قید میں تھی، میں اسے جان نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی لڑکا میرے گھر آتا ہے۔ وہ ایک لڑکے کے روپ میں ہی رہتا ہے، انتہا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میرے خاوند کی عدت ختم ہونے کے بعد اب میں اسے شادی کر لوں گی، اور اگر مجھے اسے شادی کرنی پڑی تو پھر وہ مجھے وہاں لے جائے گا جہاں وہ چاہتا ہے۔ میں آپ سے مشورہ طلب کرنا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے؟ اگر میں کسی عامل کے پاس جانے کا نام لیتی ہوں تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عامل مجھے اس سے جدا کر سکتا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے میری امی سے کہا کہ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا دیکھو، تم یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی، تم اس جن سے شادی کر لو، کیونکہ وہ جن تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تمہاری زندگی خراب کر دے گا۔ ایک دن میری امی اس کے گھر ہی بیٹھی تھی کہ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا جو سر تھا وہ جھک کر بالکل اس کی ٹانگوں میں آ گیا تھا، یعنی وہ جن اس کے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ میری امی اس کی یہ حالت دیکھ کر
آیت الکرسی پڑھتی وہاں سے باہر نکل آئیں اور امی نے آ کر ہم سب کو یہ بات بتائی۔ ہم سب نے امی کو اس کے گھر جانے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ آئندہ آپ ادھر نہیں جائیں گی، وہ آپ کو کوئی نقصان بھی دے سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد لبنہ باجی دوبارہ امی سے ملی اور ان سے سوری کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ وہ کسی کو میرے قریب برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے اگر آپ میری بات کا برا نہ منائیں تو آپ میرے گھر مت آیا کریں۔ میری امی نے کہا کہ اس میں برا منانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم نے مجھے سچ بتایا اور میری زندگی بچا لی، لیکن وہ جن زیادہ اور تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کبھی بھی ایک دوسرے سے دور ہونے کا مشورہ نہیں دیتی، لیکن آئندہ میں تمہارے گھر بھی نہیں آؤں گی، کیونکہ وہ اسی پرانے اسیب زدہ گھر کا جن تھا اور وہ اس لڑکی کے اوپر عاشق ہو چکا تھا۔ لبنہ اپنے سامان سمیت اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ کافی عرصہ لبنہ کو اس گھر میں دیکھا گیا، لیکن اچانک ایک دن مالک مکان دروازے زور زور سے بجا رہا تھا اپنے گھر کے۔ سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو کیا ہوا ہے تمہیں، اس مالک مکان سے ساری بات دریافت کرنے کی کوشش کی، جس پر اس نے کہا کہ ایک ماہ سے تو محلے والوں نے اسے کہا کہ اس دروازے کو توڑ دو یا دیوار کو پھلانگ کر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو، کیونکہ کافی عرصے سے ہم نے بھی اس کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ مالک مکان نے یہی ارادہ کیا، ہم لوگ اس میں بھی شامل تھا، دیوار کو پھلانگ کر اندر کی طرف گئے، کیونکہ اگر ہم دروازہ توڑتے تو یہ قانون کے خلاف تھا، ہم پر کیس بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ کوئی خواتین اگر گھر میں اور اس طرح دروازہ توڑ کر اجازت کی بنا جایا جائے تو یہ کام خراب ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر گئے تو گھر کا سارا سامان اپنی جگہ پر موجود تھا، ایون کہ گھر کے اندر ٹی وی بھی چل رہا تھا، اور اس لڑکی کو جگہ جگہ گھر میں دیکھا گیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کا پرس، اس کے پیسے، سب کچھ اس میں موجود تھا۔ اس مالک مکان نے اس پرس میں سے اتنے پیسے نکال لیے جو اس کے رینٹ کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو سارا سامان ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں، شاید وہ کچھ عرصے کے بعد آ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد کیا، 7-8 ماہ، 1 سال گزر گیا، لیکن وہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ پھر اس ایماندار مالک مکان نے اس سارے سامان کو عیدی سینٹر میں دے دیا اور کہا کہ کسی یتیم بچی کی شادی کے لیے اس سامان کو رکھ لیں، کیونکہ وہ ایک نئی بیاتا جوڑا تھا اور اس کی شادی کا سامان تھا۔ وہ سارا سامان ان کو دے دیا گیا، اور آج تک اس بات کو 5 سے 6 سال گزر گئے ہیں، لبنہ باجی پلٹ کر ادھر نہیں آئیں کبھی، نہ ہی ان کو ادھر دوبارہ دیکھا گیا ہے۔ وہ جن زیادہ ان سے شادی کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے گیا، ایون کہ لبنہ کے میکے اور سسرال والے آئے، انہوں نے ہم سے کال پر بھی رابطہ کیا، انہوں نے بذات خود ادھر آ کر دیکھا بھی، لیکن ادھر کچھ نہیں تھا۔ مالک مکان اور باقی محلے والے بھی سب اس بات میں انوالو ہو گئے، اور مالک مکان نے محلے والوں سے یہ گواہی دلائی کہ ہم نے اس کا 1 سال انتظار کیا اور اس کے باوجود وہ ادھر نہیں آئی، اور اس کے بعد اس سامان کو دے دینا ہی ہم لوگوں نے ٹھیک سمجھا، کیونکہ وہ لبنہ لڑکی اپنے سسرال میں بھی واپس نہیں گئی اور اپنے میکے میں بھی واپس نہیں گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی ارسلان کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ارسلان۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز جب بھی گھر لیں تو اس گھر کے متعلق پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی گھر کا فیصلہ کریں، کیونکہ بہت سے گھروں میں جن زادے جن زادیاں رہتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کی، آپ کی بچیوں کی زندگی خراب کر سکتے ہیں۔ کسی اللہ والے کو ادھر لے جا کر ضرور دکھائیں جو کہ واقعی بصیرت رکھتا ہو، کیونکہ آنے والے خطرے سے اور آنے والے حادثے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جنات باقاعدہ طور پر اپنا وجود رکھتے ہیں اور وہ ہمیں کسی ٹائم بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ کہانی تھی ارسلان کی، جو کہ لبنہ نامی لڑکی کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز، میرے لسنرز کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آخر میں کہنا چاہوں گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں اور ان سے پیار کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھیں، نیکی کے کام کریں، والدین سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔